السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعہ کے بارے میں جو آپ کے دلوں کو تڑپا دے گا۔ ناظرین، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک عجیب واقعہ لکھے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے آئے تو راستے میں انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو زر و قطار رو رہا تھا۔ اس کو روتا دیکھ کر حضرت عمر کا دل بھر آیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، اے نوجوان، کیا ہوا؟ کیوں روتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا، میں ایک بڑے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں۔ اب میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ میں کیا کر بیٹھا، سخت پریشان ہوں۔ آپ مہربانی کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری سفارش فرما دیجیے۔ ناظرین، حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا۔ راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا جو کوئی بڑی گناہ کر بیٹھا ہے۔ وہ بہت رو رہا تھا۔ اس کی آہ و زاری نے مجھے بھی رلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی تو وہ نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں بھی رونا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، کیا ہوا؟ اس نوجوان نے کہا، میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش بڑا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑی ہے؟ وہ کہنے لگا، اے پیارے آقا، میرا گناہ بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے شرک کیا ہے یا کسی کو قتل کیا؟ اس نوجوان نے کہا، اے اللہ کے رسول، نہ میں نے شرک کیا نہ میں نے کسی کو قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایسا کون سا گناہ ہے جس کو تم اتنا بڑا سمجھ رہے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کئی سال سے کفن چوری کا کام کرتا تھا۔ مردوں کے کفن اتار کر بیچتا اور اپنی ضرورت پوری کرتا۔ چند دن پہلے انصار کی ایک نوجوان لڑکی دفن کی گئی۔ میں اپنی عادت کے مطابق رات کو جاگ کر اس کا کفن اتارا، اور جب کفن اتار کر جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آیا اور اس نے میری شہوت کو ابھار دیا۔ میں پلٹا اور اس مردہ لڑکی سے زنا کر لیا۔ جب زنا کر کے اٹھنے لگا تو مجھے ایک آواز آئی۔ ایسا معلوم ہوا کہ وہ لڑکی بول رہی ہے کہ اے اللہ کے بندے، تو نے مجھے مردوں کے مجمع میں ننگا کر دیا اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حالت جنابت میں کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس آواز کی وجہ سے میرے دل پر ایسا روب طاری ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر اللہ کا عذاب ہے اور میں اللہ کے پکڑ میں ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنا تو آپ کو بھی بڑا تعجب ہوا اور آپ نے فرمایا کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے مردہ لڑکی کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ یہ بڑا گناہ ہے تو وہ نوجوان اٹھا، روتا ہوا باہر چلا گیا۔ جب وہ نوجوان وہاں سے نکلا تو پہاڑوں میں جا کر پناہ لی۔ وہاں پر وہ نوجوان 40 دن تک نمازیں پڑھتا رہا، سجدہ کرتا رہا، اللہ رب العزت کے سامنے گریہ و جاری کرتا رہا اور اپنی معافی کی تلافی کرتا رہا۔ اس کے دل کو آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ رو رو کر اللہ کو مناتا رہا کہ اللہ، میں آپ کے محبوب کی خدمت میں بھی حاضر ہوا۔ انہوں نے بھی فرمایا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اے اللہ، اب میں کہاں جاؤں؟ میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں۔ جب اس نوجوان نے 40 دن تک اللہ کے سامنے گریہ جاری کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہا، تو اسی دوران ایک دن جبرائیل علیہ السلام
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سلام پیش کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے پوچھا ہے کہ اے میرے محبوب بتائیے کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا یا میں نے؟ پھر جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے کہ کیا مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا میں رزق دیتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے بھی اور سارے مخلوق کو بھی اللہ رب العزت ہی رزق دیتے ہیں۔ جب یہ باتیں ہو گئی تو تیسری بات پوچھی گئی کہ مخلوق کو میں معاف کروں گا یا اور کوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی تمام مخلوق کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ اس بندے نے رو رو کر اپنی معافی مانگی کہ میں نے اس بندے کے گناہ معاف کر دیا، اور جبرائیل امین یہ تمام باتیں کہہ کر چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ اس نوجوان کو تلاش کر کے خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت کا پیغام بھیج دیا ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ گناہ اگر پہاڑ کے برابر بھی ہو تو دل چھوٹا نہ کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے، بلکہ سچے دل سے اس گناہ سے توبہ کرے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ رب العزت سے اس گناہ سے توبہ کرے اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔